الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، دنیا میں سب سے زیادہ پائیدار رشتہ میاں بیوی کا ہوتا ہے۔ دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن یہ رشتہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ گویا فولاد جیسا، اور بعض اوقات اتنا کمزور کہ مکڑی کا جالا معلوم ہوتا ہے جو ہوا کے ایک جھونکے سے تار تار ہو جائے۔ نہ جان نہ پہچان نہ رشتہ داری، نہ کبھی ایک دوسرے کو دیکھا، مگر بیوی ایک ایسے بندھن میں بندھ جاتے ہیں کہ اپنی ساری زندگی ایک دوسرے کے نام کر دیتے ہیں۔ ماں باپ، بہن بھائی سب ایک ایک کر کے آپ کو چھوڑ جائیں، مگر میاں بیوی کا تعلق ایسا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے اپنی زبان سانسیں وقف کر دیتے ہیں اور مرتے دم تک اس تعلق کو نبھاتے رہتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ شادی سے پہلے اچھی طرح چھان بین کر لی جائے۔ انسان خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ ہوتا ہے، اور یہ فیصلہ چند لمحوں کا نہیں بلکہ ساری زندگی اور پھر ساری نسلوں تک کا معاملہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس گھر میں عورت اچھی اور نیک ہوگی اس گھر کا سکون برقرار رہے گا، اور جس گھر میں عورت نیک اور باکردار نہیں ہوگی تو ایسے گھر کو گھر نہیں بلکہ اینٹوں کا مکان کہا جائے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو عورتوں کی ان صفات یا غلطیوں کے متعلق بتایا جائے گا جو کسی بھی بیوی میں ہوں تو گھر جہنم کی مانند دکھائی دیتا ہے، اور ایسی عورتوں سے دوری اختیار کر کے طلاق دینے کا راستہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ دونوں میاں بیوی کی زندگی آسان ہو جائے۔ یہ نشانیاں کیا ہیں دوستو، آپ کو تفصیل سے آگاہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ آپ کو تفصیلات کے سمندر میں لے جایا جائے، آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں، ساتھ میں لگے بیل نوٹیفیکیشن پر ضرور کلک کریں تاکہ اسی طرح کی مزید ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ پیارے دوستو، جس طرح سے پہلے بھی ذکر کیا گیا کہ شادی سے پہلے اچھی طرح چھان بین کر لی جائے کہ آپ جس سے رشتہ قائم کرنے جا رہے ہیں وہ عورت کیسی ہے، اس کا مزاج کیسا ہے، وہ خاتون کن خوبیوں اور کن خامیوں کی مالک ہے۔ لیکن اگر شادی کے بعد آپ کو معلوم ہو کہ آپ کی بیوی میں ایسے خامیاں موجود ہیں جن کا حل یا اصلاح ممکن نہیں، تو مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی سے راہیں الگ کر لے، اسلام کے طریقے کے مطابق طلاق کا راستہ اختیار کر لے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کسی کی پیشانی پر تو لکھا نہیں ہوتا کہ اس کا مزاج کیسا ہے یا وہ کن عادات کا مالک ہے، لہٰذا اگر آپ کی شادی ہو چکی ہے اور آپ کو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ اندازہ ہو کہ اس عورت سے شادی کا فیصلہ غلط تھا، تو آپ کو طلاق کا انتخاب کرتے ہوئے زندگی میں آگے بڑھ جانا چاہیے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں عورت کی کون کون سی عادتیں موجود ہوں تو مرد کو اپنی بیوی کو طلاق دے کر دوسری شادی کے متعلق سوچنا چاہیے۔ مرد کو اہمیت نہ دینا۔ یقیناً جاہل اور بیوقوف بیوی کی پہلی بڑی غلطی اپنے شوہر کو توجہ نہ دینا ہے۔ اکثر عورتیں اپنے شوہر کو جائز توجہ نہیں دیتی بلکہ اس کو محض پیسے کمانے کی ایک مشین سمجھتی ہیں۔ ایسی عورتیں اپنے شوہر کو جائز اہمیت اور توجہ نہ دے کر اس کا وہ حق مار لیتی ہیں جس کا وہ حقدار ہے، اور شوہر کے والدین سے بدتمیزی کرنا، ان کی عزت نہ کرنا، ان کا خیال نہ رکھنا۔ جاہل بیوی کی دوسری بڑی غلطی ہوتی ہے بیویوں کا ایسا کرنا تشدد اور عدم برداشت کے رویوں کو جنم دیتا ہے جو کہ گھر کا سکون غارت کر دیتے ہیں۔ شوہر اپنی والدین کی عزت اور بیوی کی نافرمانی کو لے کر پریشان رہتا ہے۔ ایسی ہی ایک اور نشانی یہ ہے کہ شوہر کے رشتہ داروں سے نفرت کی جائے۔ یاد رہے کہ جو عورت جاہل ہوگی وہی اپنے شوہر کے رشتہ داروں کو ناپسند کرے گی اور ان سے نفرت کا اظہار کرے گی، جبکہ جو عورت عقل مند اور سمجھدار ہوگی وہ کبھی اپنے شوہر کے والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ برا رویہ اختیار نہیں کرے گی، بلکہ ہمیشہ ان کے ساتھ خوش دلی اور مسکراتے چہرے کے ساتھ پیش آئے گی۔ یہ جاہل اور بیوقوف بیوی کی عادت ہوتی ہے کہ وہ شوہر کے رشتہ داروں کے گھر رہنے پر بھی اعتراض اٹھانے لگتی ہے، معمولی باتوں پر سسرالیوں سے لڑائی جھگڑا کرتی ہے اور گھر میں تناؤ اور ٹینشن کی فضا پیدا کرتی ہے۔
اسی طرح کی ایک جاہل اور لاپرواہ بیوی بچوں کے حوالے سے بھی بے توجہی کا اظہار کرتی ہے۔ وہ نہ تو خود زندگی میں نظم و ضبط اختیار کرتی ہے اور نہ ہی وہ اپنے بچوں کو اس کا سبق دیتی ہے۔ بچوں کی پہلی درسگاہ یقیناً اس کی ماں ہوتی ہے، اس لیے ماں ہی بچوں کو زندگی کی شروعاتی سبق سکھاتی ہے جو ساری زندگی انسان کے ساتھ چلتے ہیں۔ بچوں کے معاملے میں لاپرواہی میاں بیوی کے درمیان شکوے اور شکایتوں کی دیوار کھڑی کر دیتی ہے، جس کو گرانا بظاہر ناممکن نظر آنے لگتا ہے۔ جاہل اور لاپرواہ بیوی کی ایک نشانی گھر کے معاملات کی طرف توجہ نہ دینا بھی ہے۔ ایسی بیوی گھر کے معاملات میں لاپرواہی برتتی ہے، جس کی وجہ سے وہ معاملات جو کہ ایک عورت ہی کی توجہ کی طلبگار ہوتے ہیں اور وہی ان کو حل کر سکتی ہے، یا وہ کام خانہ جن میں عورت کا عمل دخل بہت ضروری ہوتا ہے، وہ ادھورے نظر آتے ہیں۔ ایسی عورت کا گھر صفائی ستھرائی سے عاری نظر آتا ہے۔ یہ ماحول گھر کے لوگوں کے اندر الجھن کی وجہ بھی بن جاتا ہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ لاپرواہ بیوی وقت کی قدر و قیمت کا بالکل اندازہ نہیں کرتی۔ اس کا شوہر آفس سے جبکہ بچے ہمیشہ اسکول سے پہنچنے میں لیٹ ہو جاتے ہیں۔ ایسی عورتوں کے یہاں کھانے اور ناشتے کی کوئی اوقات مقرر نہیں ہوتے۔ ان کے کام کاج میں افراتفری بظاہر نظر آتی ہے۔ وقت کے مناسب ترتیب اور تقسیم نہ ہونے کی وجہ سے گھر کے لوگوں میں چڑچڑاپن پیدا ہونے لگتا ہے، جو کہ گھر کے سکون کو غارت کر دیتا ہے۔ ایسی عورتوں کے نہ تو سونے کا کوئی وقت ہوتا ہے اور نہ ہی جاگنے کا کوئی وقت ہوتا ہے، جس کی وجہ اکثر ان کے شوہر صبح بھوکے پیٹ ہی دفتر روانہ ہو جاتے ہیں، جبکہ بچے بھی کھانے اور دوسرے کام کاج کے حوالے سے پریشانی کا شکار رہتے ہیں، لیکن وہ اپنی ماں سے اظہار نہیں کر پاتے۔ شوہر سے بد کلامی نہ کرنا، بسا اوقات خاموشی اختیار کر لینا بیوی کی عزت کو بڑھا دیتا ہے، لیکن جاہل بیوی اس کام سے لا علم ہوتی ہے اور بچوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو جھگڑے کی وجہ بنا کر شوہر کے سامنے بدزبانی کرتی ہے، اس سے تو تڑاک کر کے بات کرتی ہے اور شوہر کو اشتعال دلاتی ہے۔ بیوی کا ایسا رویہ شوہر کو گھر اور بیوی سے بد دل اور متنفر کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اکثر گھر دیر سے آتا ہے، اور اکثر اوقات دیکھا گیا کہ ایسے مرد حضرات کا گھر جانے کو دل ہی نہیں کرتا۔ اسی طرح شوہر کی گھر آنے کو عزت نہ دینا بھی ناسمجھ بیوی کے عادات میں شامل ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ شوہر کام کاج سے تھکا ہارا گھر پہنچے تو بیوی نہ اس کا حال پوچھے، نہ اسے پانی کا گلاس پیش کرے اور نہ ہی اس کے لیے کھانے کا انتظام کرے، تو ایسے میں شوہر کے اوپر کیا گزرے گی، اور ان دونوں کے درمیان فاصلہ بڑھتا جائے گا۔ جب عورت شوہر کے سامنے ایسے رویے کا اظہار کرتی ہے تو وہ بھی بددل ہو کر کسی دوسری جانب اپنی توجہ مبذول کر لیتا ہے، جس کے بعد عورت شوہر سے بے وفائی کا الزام لگاتی رہتی ہے، جبکہ وہ شوہر کو خود اس کام کے لیے مجبور کرتی ہے۔ اور آخر میں کم عقل بیویوں کی غلطی کہ وہ دوسری عورتوں کے سامنے اپنے شوہر کی برائی بیان کرتی ہیں، شوہر کی خوبیوں پر کم اور غلطیوں پر زیادہ روشنی ڈالتی ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ وہ دوسری عورتوں اور دوسرے مردوں کے سامنے بھی شوہر کو نیچا دکھانے کی بھرپور کوشش کرتی رہتی ہیں۔ ایسی عورت کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ شوہر کی ان غلطیوں کا یوں برملا اظہار ان غلطیوں کو تو دور نہیں کر سکتا، لیکن اس کے میاں اور اس کے بیچ گھریلو تعلقات میں پیچیدگیاں ضرور پیدا کر سکتا ہے، جو کہ دلوں میں نفرت اور رنجش کی وجہ بنتی ہے۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کی بیوی میں بیان کی ہوئی کوئی بھی غلطی ہو یا ایک سے زائد غلطیاں موجود ہوں، تو بہتر یہی ہے کہ آپ اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق کے آپشن کو استعمال کیجیے اور کسی نیک اور صالح عورت سے نکاح کر لیجئے، تاکہ آپ کے گھر کا ماحول پرسکون ہو جائے، آپ کو ذہنی، جسمانی اور دلی طور پر راحت ملے۔ لیکن یہاں عورتوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ اگر ان میں سے کوئی بھی غلطی آپ میں پائی جاتی ہے تو آپ اپنی شادی شدہ گھر کو بچانے اور اپنی گھریلو زندگی کو آسان بنانے کے لیے اپنے آپ کو بدلنے پر غور ضرور کیجیے۔ آپ ایک دفعہ خود کو چینج کرنے کی کوشش کیجیے، اس میں آپ کا اور آپ کے شوہر کا اور آپ کے بچوں کا ہی بھلا ہے، کیونکہ میاں بیوی میں محبت دیکھ کر تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی خوش ہو جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کی پسندیدگی کے اظہار کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ یہ جانکاری تمام لوگوں تک پہنچ سکے۔
اور اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔